بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم کتاب دروس البلاغہ سے علم معانی کا بیان پڑھ رہے تھے، اور علم معانی کے چونکہ 8 ابوابوں پر اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، ان 8 ابوابوں میں سے ہم 5واں باب پڑھ رہے تھے، الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید۔ اس کا اکثر حصہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ میں پھر سے یاد دہانی اور تاکہ ذہن نشی ہو جائے میں اعادہ کر دیتا ہوں مختصراً۔ اطلاق اور تقیید، اطلاق کس کو کہتے ہیں اور تقیید کس کو کہتے ہیں؟ انہیں حکم کب مطلق کہلائے گا اور حکم کب مقید کہلائے گا؟ بہت آسان ہے۔ متکلم کا مقصد بغیر کسی تفصیل کے، وضاحت کے، مخاطب کے سامنے اپنی بات رکھنا ہو۔ متکلم بغیر کسی تفصیل کی، وضاحت کے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہو، تفصیل کے بغیر، تاکہ سننے والے جیسے چاہیں اس کا معنی مراد لے سکیں۔ جیسے مثال دی تھی میں نے، جاء زید، تو یہ جاء زید اس جملے کا حکم مطلق ہے۔ کب آیا، کیوں آیا، کہاں سے آیا، پیدل آیا، سوار آیا، کیسے آیا، یہ سامعین کے ذہن پر چھوڑ دیا، جیسے وہ مراد لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا تھا کہ جب جملے میں صرف مسند اور مسند الیہ ہو تو اس جملے کا حکم مطلق کہلاتا ہے۔ تفصیل پہلے سبق میں آ چکی تھی۔ اور اگر متکلم کا مقصد پوری وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سامعین کے سامنے اپنی بات رکھنا مقصد ہو، ارادہ ہو، تو اس وقت مسند اور مسند الیہ کے ساتھ انہیں پہلے جملے جو مطلق تھا، پہلے جملے میں کچھ بڑھانا پڑے گا، کچھ بڑھانا ہوگا۔ انہیں کو کہتے ہیں قیودات۔ قیودات یعنی کچھ بڑھانا ہوگا مسند اور مسند الیہ کے ساتھ۔ جب آپ کچھ بڑھائیں گے تو وہ جملہ اب مطلق نہیں رہے گا بلکہ وہ مقید ہوگا۔ جب کچھ بڑھا دیا مسند اور مسند الیہ کے ساتھ تو جو مطلق تھا پہلا وہ مقید ہو گیا نا، قید ہو گیا کچھ بڑھانے سے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی مثالیں بھی بہت ساری آ گئی تھی، جیسے جاء زید کو لے لو آپ، یہ جو مطلق تھا پہلے۔ اب اگر اس کو آپ یوں کہیں جاء زید امس علی الجمل، تو امس علی الجمل نے جاء زید کو مقید کر دیا۔ جو جاء زید پہلے مطلق تھا نا، اس کے ساتھ آپ نے امس علی الجمل بڑھا دیا، ابھی مقید ہو گئے۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا قام خالد علی المنبر مع العصا، تو قام خالد جو پہلے مطلق تھا، علی المنبر مع العصا نے اس کو مقید کر دیا۔ تفصیل آپ پہلے سبق میں، دوسرے سبق میں سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مطلق جملہ ہوتا ہے مقید کیسے ہوتا ہے۔ مطلق جملہ جاء زید، قام خالد، یہ مطلق ہی مقید کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تو مفاعل خمسہ تفصیل کے ساتھ بیان پڑھا ہم نے، حال تمیز کے ذریعے سے، مسند اور مسند الیہ کے ساتھ اگر مفعولات میں سے، مفعولات خمسہ میں سے کوئی آئے تو مقید ہوگا۔ مسند اور مسند الیہ کے ساتھ حال آئے، تمیز آئے، استثناء باللہ آئے، نواسخ آئے، افعال ناقصہ جسے ہم نے پڑھا، حروف شرط، حروف نفی کا بیان پڑھ لیا مکمل، ان میں سے کوئی آئے تو وہ مطلق جملہ مقید بن جاتا ہے۔ آسان ہے بہت۔ آج ہم توابع کا بیان پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ توابع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔
پہلے آپ توابع کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. توابع ہر وہ دوسرا اسم جملے میں ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے اسم کے ہی جہت سے اعراب میں موافق ہو. انہیں جملے میں یہ دوسرا اسم ہوتا ہے تابع، جملے کا دوسرا اسم جو اپنے سے پہلے والے اسم کے تابع ہوتا ہے اعراب میں. کس میں؟ اعراب میں. تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سے پہلے والے اسم کے ایک ہی جہت سے، جہت کا مطلب ایک ہی وجہ سے اعراب میں موافق ہو. اعراب میں کیا مطلب؟ انہیں اگر پہلا والا اسم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دوسرا بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، پیش آئے گا اس پر. جیسے مثال دیتا ہوں میں، آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آ گیا. اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو زید آیا نا وہ عقل مند ہے، پاگل بیوقوف نہیں ہے، اب نارمل نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں جاء زید العاقل، جاء زید العاقل، میرے پاس زید آیا جو عقل مند ہے. تو جو عاقل ہے نا یہ تابع ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا. دیکھیے زیدن کے بعد العاقل آیا، اور زیدن پر جو اعراب ہے نا فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا عامل ہے جاء، جاء کی وجہ سے زیدن پر پیش آیا. تو اسی زیدن پر جو پیش آئے نا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو عاقل پر بھی پیش آیا فاعل ہونے کی وجہ سے. تو یہ عاقل یہاں پر تابع ہے، اور جب تابع ہے تو یہ پیروی کرے گا زیدن کی اعراب میں. کس میں؟ اعراب میں. تو جو اعراب زید پر ہے وہی اعراب عاقل پر ہے. تو جس وجہ سے زیدن پر پیش آیا اسی وجہ سے عاقل پر بھی پیش آئے گا. اتنا یاد رکھنا. یہ عامل ہے جاء زیدن کا، تو یہی جاء العاقل کا بھی عامل ہے. تو اس مثال میں العاقل زید کا کیا ہے؟ تابع ہے. اور جیسے زیدن فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، العاقل بھی فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ اسی طرح اگر پہلا اسم مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہو کہیں، تو دوسرا اسم بھی مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا. مجرور ہونے کی بنا پر، اگر پہلا اسم مجرور ہے تو دوسرا بھی مجروریت کی بنا پر مجرور ہوگا. انہیں کلام یعنی توابع کلام کے ان اجزاء کو کہتے ہیں، توابع کلام کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جو جملے کے ارکان نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کا مستقل کوئی اپنا اعراب ہوتا ہے. اپنا اعراب نہیں ہوتا ہے، جملے کے ارکان بھی نہیں ہوتے، اور نہ ان کا اپنا کوئی مستقل اعراب ہوتا ہے. اب پھر لایا کیوں جاتا ہے ان کو؟ کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے، کلام کی وضاحت کرنے کے لیے یہ معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں. انہیں کلام کو خوبصورت بنانا ہو، کلام کی وضاحت کرنی ہو، تو اس وقت ان کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اب یہ توابع کون کون سے ہیں؟ صفت ہے، تاکید ہے، عطف بیان ہے، عطف بحرف ہے، اور بدل ہے. صفت، تاکید، عطف بیان، عطف بحرف اور بدل. پھر بدل کی بہت ساری قسمیں وہاں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہ تو تابع کی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے. صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس عبارت سے فرماتے ہیں اما التوابع فالتقید بها يكون للاغراض التي تقصد منها، کہ توابع کے ساتھ حکم کو مقید کرنا، قید کرنا انہی اغراض اور اسباب کے لیے ہوتے ہیں، انہی اغراض اور اسباب کے لیے ہوتے ہیں جو انہی توابع سے مقصود و مطلوب ہوتے ہیں. تقصد منها، جو انہی توابع سے مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں. انہیں تمیز اپنا الگ معنی دیتا ہے، توضیح، وضاحت الگ معنی کے لیے آتی ہے.
تعریف الگ، برائی الگ، یعنی الگ الگ معنی توابع میں ہوتے ہیں۔ اور جو آپ کو بیان کرنا ہو، مثلا تمیز لانی ہو تو تمیز کا فائدہ دے گا، وضاحت کے لیے صفت لانی ہو تو وضاحت کا فائدہ دے گا، مدح کے لیے لانا ہو تو مدح کا فائدہ، ضم کے لیے تو ضم کا فائدہ، تراحم کے لیے تو تراحم کا فائدہ، تاکید کے لیے تو تاکید کا فائدہ۔ تو اسی کو کہا کہ توابع کے ساتھ حکم کو قید کرنا انہی اغراض اور اسباب کے لیے ہوتے ہیں جو انہی توابع سے تقصد منہا، انہی کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے یا مطلوب ہوتے ہیں۔ اب آپ پہلے عبارت دیکھیے، پھر میں سمجھاؤں گا آگے۔ امت توابع، بہرحال توابع، فتقید بہا، بہا کا مرجع التوابع، ان کے ذریعے سے جملے کو قید کیا جاتا ہے۔ توابع کے ساتھ حکم کو قید کرنا، فتقید بہا، حکم کو قید کرنا، یہ جو پہلے مطلق حکم تھا نا، جاء زید، یہ مطلق حکم تھا، زید آ گیا، اس مطلق حکم کو قید کرنا توابع کے ساتھ، یکون للاغراض التی، ان اغراض کے لیے ہوتا ہے، التی تقصد منہا، جن کا، التی جن کا، تقصد ارادہ کیا جاتا ہے، منہا ان توابع کے ذریعے سے، جن کا ان توابع کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے۔ فنعت تو پہلا ہے صفت، فنعت بہرحال نعت یعنی صفت، یکون للتمییز تو کس لیے لائی جاتی ہے؟ تمیز کے لیے، پس صفت تمیز کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضر علی الکاتب، حضر علی الکاتب، وہ علی حاضر ہو گیا جو کاتب ہے، یعنی علی دو چار ہے، کون سا علی؟ جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، وہ حاضر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا، صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت یہ تابع ہوتا ہے نا، صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرے، یعنی موصوف کی اچھی یا بری حالت بیان۔ آپ کہتے ہیں جاء زید عالم، اچھی صفت ہے نا، زید فاسق بری صفت ہے، تو فاسق اور عالم نے صفت ہے، تو یہاں تو یہ برائی کو بیان کرتی ہے صفت، یا اچھائی کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ تعریف کرتے ہیں صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع یعنی موصوف یا متعلق مطبوع کے معنی اور صفت پر دلالت کرے، صفت پر دلالت کرے۔ تو پہلی چیز آپ یاد رکھیں، جو موصوف کی اچھی یا بری صفت کو بیان کرے اس کا نام کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو انہوں نے کہا صفت جو ہے یہ چند چیزوں کے لیے آتی ہے، یعنی صفت کے ساتھ حکم کو جو قید کر کیا جاتا ہے، کئی وجوہ اور اغراض کے لیے استعمال ہوتی ہے، کئی وجوہ اور اغراض ہے اس کے۔ نمبر ایک، تمیز کے لیے، کس کے لیے؟ تمیز کے لیے، مثلا اپنے موصوف کو دوسری چیزوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے، یہ دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، اس کا نام ہے تمیز، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں مثال ہے جا حضر علی الکاتب، یا جا علی الکاتب، حضر علی الکاتب، تو مطلب دو، آپ کے محلے میں علی نام کے دو شخص ہیں، ایک کاتب ہے ایک قاری ہے، اب آپ کو بتانا ہے کہ میرے پاس علی آ گیا، تو اب سننے والا سوچے گا کہ کون سا علی، جو قرات کرتا ہے، جو لکھتا ہے، تو آپ نے الگ کرنا ہے دونوں میں سے ایک کو، آپ نے کہا حضر علی الکاتب، نہیں، وہ علی میرے پاس آ جو لکھنے والا جو کاتب ہے، وہ نہیں جو قاری ہے، تو کاتب کو قاری سے آپ نے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ کہتے ہیں جاءنی رجل عالم، تو میرے پاس عالم آدمی آ گیا، تو عالم نے فاسق کو الگ کر دیا،
نمبر 2 والکشف، کس کے لیے؟ وضاحت، کشف کے معنی وضاحت کرنے کے لیے، جیسے الجسم الطویل، الجسم الطویل لمبا جسم، العریض چوڑا جسم، العمیق گہرا جسم، یشغل حیزا من الفراغ خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ تو یہاں 3 صفتیں، الطویل، العریض، العمیق، لمبا چوڑا اور گہرا جسم، حیزن بھر دیتا ہے، یشغل حیزا من المکان، یشغل بھر دیتا ہے، حیزا من الفراغ خالی جگہ کو، خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ زید یا راشد یا بکر کوئی بھی جو لمبا جسم رکھتا ہے اور گہرا بھی رکھتا ہے چوڑا بھی رکھتا ہے، تو جب وہ بیٹھتا ہے تو بہت ساری جگہ کو گھیر لیتا ہے اپنے ساتھ۔ نمبر 3 اس صفت کا نام ہے صفت کاشفہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ یاد رکھیے، صفت امتحان میں آئے گا کہ صفت کاشفہ کی ایک مثال بیان کیجیے، صفت کاشفہ کی ایک مثال بیان کیجیے۔ نمبر 2 تاکید کے لیے، یعنی اگر آپ تاکید نہیں لاتے جملے میں، معنی تب بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن تاکید لائیں گے تو کلام آپ کا پختہ اور مزید مضبوط ہوگا۔ تاکید کے لیے، تاکہ موصوف کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے۔ جیسے تلک عشرۃ کاملہ، اس مثال میں لفظ کاملتن کو عشرتن کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر کاملہ نہ بھی ذکر کیا جاتا تب بھی عشرتن سے 10 دن ہی مراد ہوتے، تلک عشرتن وہ 10 ہے نا؟ تو گویا کہ لفظ عشرتن پہلے سے ہی کاملتن کے معنی کو شامل تھا، تو کاملتن کو صرف تاکید کے لیے لایا گیا ہے، تاکید کے لیے کاملتن پورے کے پورے 10۔ حالانکہ اگر کاملتن نہیں آتا عشرتن بھی 10 دن پر دلالت کر رہا تھا، تو تاکید کے لیے۔ والمدح، مدح کے لیے، نحو حضر خالد الہمام، ہمت والا خالد آ گیا، تو حضر خالد، خالد آ گیا تھا۔ اب خالد کی بہادری بیان کر رہے ہیں تاکہ محلے میں اس کی تعریف ہو جائے کہ بہادر ہے، عام انسان نہیں ہے، بہادر ہے، کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ والذم، مذمت بیان کرنے کے لیے، جیسے وامرأته حمالۃ الحطب، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، تو حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، تو یہ صفت ہے، کیا ہے یہاں پر؟ صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی اس کی بیوی جو سر پر لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے۔ تو اس مثال میں حمالۃ الحطب، امرأتہ جو ہے نا، اس میں اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے صفت لائی گئی ہے۔ اسی طرح اور ساری مثالیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں الرجیم صفت ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ شیطان کی مذمت بیان کرنا، شیطان کی مذمت بیان کرنا۔ یا مدح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر والی مثال میں، تو وہاں الرحمن الرحیم یہ دونوں صفت ہیں، مگر تعریف کے لیے، کس کے لیے؟ تعریف کے لیے۔ والترحم، اور رحم کرنے کے لیے صفت لائی جاتی ہے کبھی، جیسے احسن الی خالد المسکین، احسن تو احسان کا معاملہ کر خالد کے ساتھ، المسکین جو بیچارہ مسکین ہے۔ تو دیکھیے احسن الی خالد، بات پوری ہو رہی تھی کہ تو احسان کر خالد کے ساتھ، لیکن مسکین لا کر نا اور زیادہ دل میں رحم پیدا ہوگا۔ مثلا میں کہوں آپ سے کہ یہ زید ہے، تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے زید ہے۔ اگر میں آپ سے بیچارہ زید ہے، آپ کہیں گے بیچارہ انہوں نے جب کہا استاذ نے تو یہ شاید غریب ہوگا، یتیم ہوگا، تبھی بیچارہ کہا۔ تو اس بیچارہ لفظ نے اس خالد کے اندر رحم پیدا کرنے کی اور توجہ مبذول کرائی آپ کی، ہے نا؟ تو اسی لیے المسکین یا رحم پیدا کرنے کے لیے، رحم کی توجہ مبذول کرنے کے لیے لایا گیا المسکین کی صفت کو۔
والتوکید، کبھی صفت کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، والتوکید، اور کبھی تاکید کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے یکون للتقریر، کہتے ہیں اصل میں یہاں سے دوسرا بیان شروع ہے لیکن اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ. یکون للتقریر، تاکید جو ہوتی ہے وضاحت مضبوطی کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ مضبوط کرنے کے لیے. ودفع توہم التجوز والسہو، غلطی اور وہم کی معافی کے لیے، غلطی اور وہم کی معافی کے لیے تاکید کو لایا جاتا ہے. للتقریر ایک تو مضبوطی کے لیے تاکید ہوتی ہے، نمبر دو غلطی اور وہم کی معافی کے لیے. یا اسی طریقے سے عدم شمول یا شمولیت کو نہ بتلانے کے لیے انہیں تاکید لائی جاتی ہے، یا تو غلطی اور وہم کی معافی کے لیے، یا مضبوطی کے لیے، یا شمولیت کو نہ بتلانے کے لیے. یعنی یہ انسان اس میں شامل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نحو زارنی الامیر نفسہ، میری زیارت کی امیر نے بذات خود. یہاں کس لیے ہے یہ مثال نفسہ جو ہے نا تاکید کے لیے لایا گیا، یہ وہم کو دور کرنے کے لیے. میں آپ سے کہوں زارن الامیر، محتمم صاحب میں بیمار تھا یا میں کہیں پریشانی میں تھا تو فلاں انسان میری زیارت کے لیے آ گیا، دیکھنے کے لیے. آپ سوچیں گے خود تو نہیں آیا ہوگا، کسی پیان وغیرہ کو بھیجا ہوگا، سیکٹری کو بھیجا ہوگا، لیکن میں اس وہم کے دور کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں نفسہ، کہ نہیں وہ خود بخود میرے پاس میری زیارت کے لیے آیا تھا. یہ ہے وَدَفْعِ التَّوَہُّمِ التَّجَوُّزِ او السَّہْوِ. دوسری مثال ہے او عدم شمول، شمولیت کو بتانے کے لیے، نہ بتانے کے لیے کہ شامل ہے کہ نہیں ہے. مثلا انسان کو شک ہوگا جب میں کہوں آپ سے سلم الجیش، لشکر تو صحیح سالم ہے، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمی مر گئے ہوں جنگ میں، قتال میں. تو میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، سلم الجیش عامتہ، پورا کا پورا لشکر صحیح سالم ہے، مضبوط ہے. حاشیہ نمبر 9 دیکھ سکتے ہیں آپ اس کتاب میں، جو ہے صفحہ نمبر 77 پر. المثال الاول للتقریر ودفع توہم التجوز او السہو. پہلی مثال ہے مضبوطی اور غلطی اور وہم کی معافی کے لیے. پہلی مثال زارن الامیر نفسہ، نفسہ سے جملہ آپ کا مضبوط بھی ہو گیا کہ خود امیر نے میری زیارت کی، اور یہ وہم بھی ختم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے امیر نے کی ہو یا سیکٹری نے کی ہو. تو دوسری مثال وثانی لدفع توہم عدم الشمول، اور دوسری مثال ہے شمولیت کو نہ بتلانے کے لیے کہ نہیں پورا کا پورا لشکر محفوظ اور صحیح سالم ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے میں کل پڑھاؤں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیکھیے امتحان آپ کا انہی 5 بابوں میں سے ہوگا، جو اصل امتحان ہوگا انہی 5 بابوں میں سے ہوگا. کل انشاءاللہ مکمل کریں گے اس کو، پھر 3 باب رہ گئے. اگر زندگی رہی تو پھر ہم اس کا مطالعہ کر کے پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ الرحمن. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.